نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب آئے تو آپ کوئی اسوا لے کر آئے، اور اس کا نام ہے اسوہ حسنہ، اسوہ کریمہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس کو آپ سیرت پاک بھی کہہ سکتے ہیں۔ کائنات کا کوئی ایک ایسا شعبہ نہیں ہے جس پر سیرت مصطفیٰ میں کچھ نہ کچھ بیان نہ کیا گیا ہو، کیونکہ آپ معلم کائنات ہیں، اور معلم تو ہر چیز کی اصلاح کرتا ہے، ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ساری کائنات کے ہر شعبے کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو مقاصد میلاد میں سے تیسرا نقطہ ہے اسوہ حسنہ، اس پر بھی ذرا توجہ کریں۔ اور اس میں فی الحال جو میں دیکھ رہا ہوں، میں اگر فیصد بیان کروں تو اس پر کوئی کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ 50% ابھی ہم نے اس ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے، 50% ابھی ہم ناکام ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اسوہ حسنہ بیان بھی نہیں زیادہ ہوتا، اور اسوہ حسنہ پر عمل بھی لوگ زیادہ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، محافل کروانے والے جو لوگ ہوتے ہیں عمومی طور پر وہ جب محافل کا انعقاد کرتے ہیں تو وہ اپنے علماء ربانیین سے مشورہ نہیں کرتے۔ علماء جو سی العقائد، سی الاعمال، سی الافعال ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان سے مشورہ کیا کریں۔ ہم نے محفل کرنی ہے، کہاں کریں؟ ہم نے محفل کرنی ہے، کس بندے کو بلائیں؟ وہ جو بندوں کا تعین ہے نا، وہی بتا دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا دینا چاہتے ہیں۔ اسوہ حسنہ کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، یا سال کے بعد آپ کا ایک مائنڈ بنا ہوا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، یہ وہ بندوں کا تعین، نام ہی تعین کر دیں گے۔ تو آپ پہلی وجہ یہ ٹارگٹ ہم کیوں نہیں حاصل کر سکتے کہ ہم جب محافل کا انعقاد کرتے ہیں تو اپنے علماء سے مشورہ نہیں کرتے، اور علماء بھی پڑھے لکھے سنجیدہ فکر، سی العقائد، سی الاعمال، سی الافعال، ان سے جب مشورہ کریں گے تو آپ کو پتہ، جو عالم ہوتا ہے نا، یہ زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اس وقت کون سے فتنے چل رہے ہیں، کیا کیا لوگوں نے دھندے شروع کیے ہیں، کیا کیا سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں، تو وہ اس کے مطابق تعین کرے گا کہ یہ بندے آئیں گے تو پیغام صحیح جائے گا۔ اب دیکھ لیں، بسا اوقات معذرت کے ساتھ ہمارے جو قرآ حضرات ہوتے ہیں ان کی داڑھی شریف پوری نہیں ہوتی، کیا وہ آ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ بتائیں نا ذرا مجھے۔ اسی طرح یہ جو ہمارے نعت خوان حضرات ہوتے ہیں، کراچی میں تو اللہ کی رحمت ہے، اور اب بہت سارے پنجاب اور پورے پاکستان میں جو اہل سنت کے سٹیج پہ آنے والے لوگ ہیں وہ داڑھی شریف مکمل اور امامہ شریف، سبحان اللہ، یہ بہت اچھی بات ہے، اور میں اس میں یہ کراچی کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ یہاں سے یہ کام شروع، امامہ شریف، داڑھی شریف مکمل، یہ سب کچھ۔ اور اس کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں تو سیدی امیر اہل سنت کی محنت تو ہے، باقی علماء کی محنت، سبحان اللہ، اللہ ان کے مزاروں پر بھی ان کے درجے بلند فرمائے، رحمت کی نگاہ فرمائے، لیکن جو حیات ہیں اور کام کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ لیکن امیر اہل سنت نے الحمدللہ ایک ترتیب کے ساتھ کام کیا، اللہ ان کو بھی جزائے بہترین عطا فرمائے۔ تو جو نعت خوان آتا ہے اگر اس کی داڑھی بھی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے تن وار دیواں تو میں من وار دیواں، تو کیا تن من تو وارے گا بھائی؟ حضرت کے ساتھ آپ تو داڑھی شریف نہیں رکھ سکے، 20-30 سال ہو گئے تجھے حضور کے نام کا کھاتے ہوئے، اور ابھی تک تیرے منہ پر یہ سنت نہیں آئی، سبحان اللہ، تو تن من وارے گا؟ سوچی بھی نہ، ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اور پھر کلام ایسے پڑھتے ہیں، لکھنے والا وہ بندہ بھی شریعت کے اصول و قواعد و ضوابط کو نہیں جانتا، اور جو پڑھنے والا ہے اس نے تو ایک سر ہے اس کے ذہن میں، اس طرز پہ میں نے پڑھنا ہے، وہ اس طرز پہ نہ پڑھ، اہل سنت کی طرز پہ پڑھ، پھر تو مزہ بھی آئے نا۔ ہم نے صرف ایک طرز دیکھ لی ہے، بس وہ طرز وہ کیسے سیکھی اس پر میں تبصرہ نہیں کرتا، لیکن بات یہ ہے اہل سنت کی طرز پہ پڑھو نا، اپنے چہرے ایسے بناؤ کہ جو 1000 2000 3000 بندہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کم از کم وہ بھی تو دیکھے نا کہ حضور کے ثناخوان ایسے ہوتے ہیں۔ یہ تو دلائل دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت سیدنا حسان بن ثابت سے فرمایا کرتے تھے، میرے ممبر پر کھڑے ہو کر مجھے نعت سناؤ، تو میں یہ نعت پڑھنا سنت ہے اور نیچے بیٹھ کے سننا حضور کی سنت، سبحان اللہ۔ اور میں نے کہا میری جان یہ ٹھیک ہے، لیکن کیا حسان بن ثابت کے چہرے کو نہیں بیان کرے گا کیسا ہے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کلام کو نہیں بیان کرے گا وہ کیسا ہے؟ اب ادھر توجہ نہیں ہے، بات سنت بنا کے اپنا دھندا چلا رہا ہے، نہیں بھائی۔ تو ان کو بھی چاہیے، قراء حضرات بھی اپنی اصلاح کریں، نعت خوان حضرات بھی اپنی اصلاح کریں، اور کلام پڑھنا ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت ہیں نا، کلام الامام، امام الکلام۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ آپ پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا، اور پھر لطف بھی آئے گا،
اللہ اکبر. اور اگر کسی اور زبان میں پڑھنا ہے، جیسے مختلف لوگ ہوتے ہیں اپنی زبان میں سننا پسند کرتے ہیں، تو اس میں جو بھی کلام آپ تک پہنچے آپ کسی سید العقیدہ سنی عالم کو سنائیں کہ میں یہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں. لیکن ہمیں چونکہ ہم نے اس طرز پہ پڑھنا، اس طرز پہ نہیں، اہل سنت کی طرز پہ. جس دن یہ کام ہو گیا مدینہ مدینہ، ہم اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیں گے، مقصد میلاد والا. اسوہ حسنہ جب خود سٹیج پر کھڑا ہونے والا بندہ اس پہ عمل نہیں کر رہا تو بتائیں سامنے والا کیا تم سے پیغام لے کے جائے گا؟ یہ ممی ڈیڈیوں والے کام نہ کریں. اسوہ حسنہ کا مطلب یہ، تمہیں لوگ کہیں گے یار تم تو 1400 سال پیچھے جاتے ہو، ایسے کپڑے، ایسے پگڑی، ایسے زلفیں، یہ تو 1400 سال پیچھے جاتے ہو. تو میں نے کیا جدید دور میں آ کے میں سب کو ختم کر دوں؟ اپنے کپڑوں کا سٹائل بدل لوں، اپنی زلفوں کا سٹائل بدل لوں، اپنے امامے کا بدل دوں، داڑھی شریف کٹوا دوں؟ کیا کرتے ہو یار؟ ہمیں جدید دور کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں ہے، سنت مصطفیٰ پر چلنے کا حکم ہے. اور جس دن ہمیں یہ سمجھ آ گئی سب ٹھیک ہو جائیں گے. اور اسی طرح جو خطباء ہیں، ہم ٹارگٹ کیوں نہیں حاصل کر رہے اسوہ حسنہ کو بیان کرنے کا اور عمل کرنے کا؟ بس اوقات جو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں نا جی، وہ بھی اپنے موضوع سے وفا نہیں کرتے. موضوع سے وفا کرنی چاہیے. بلانے والوں کو پتہ نہیں ہوتا ہم نے موضوع کیا دینا. جہاں بھی چلے جائیں ہمارا شب و روز کام ہی یہی ہے، کہتے با میلاد شریف سنا دے ہو جی. او بھائی اس کے بہت سارے پہلو ہیں. میلاد شریف کا مقصد اسوہ حسنہ ہے. آپ بچپن سے لے کر آخری سانس تک ایک ایک موضوع ذمہ لگائیں نا، وہ سنیں. 12 دن اگر 12 محافل ہمارے محلے میں ہوتی ہیں تو ہر روز ایک نیا موضوع ہے، نیا عالم دین آتا ہے. ایک بھی آئے تو وہ ہر روز نئی تقریر سنائے، قوم کی اصلاح ہو جائے گی. اور موضوع سے دائیں بائیں نہ جائیں. ہمارے پنجاب میں تو ایک اور بڑا عجیب مسئلہ بھی ہے کہ وہ اتنی تقریر نہیں ہوتی جتنی بیچ میں نعت شریف خطیب صاحب پڑھ دیتے ہیں. میں تنقید نہیں کر رہا، نعت پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن بھائی جان آپ کو بلایا گیا ہے خطاب کرنے کے لیے. نعت خان تو پہلے 6 بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی حاضری بڑی اچھی طرح پیش فرمائیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم کس لیے آئے ہوئے ہیں. ہمارا بھی کچھ فریضہ ہے. ہم جب تک یہ ادا نہیں کریں گے تو ہم اس ٹارگٹ کو حاصل ہی کر سکتے. اور یہ بڑا خاص پہلو ہے مقصد میلاد میں سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آمد کا مقصد اسوہ حسنہ لوگوں کو دینا تھا، اور ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو بیان کر کے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس پر عمل کریں. معذرت کے ساتھ یہاں پر ایک بات میں اور کہوں گا. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ قرا حضرات ہیں یا نعت خان ہیں یا خطیب صاحب ہیں. آج کل کئی صدارت کرنے والی شخصیات، یا تو ایک بہت بڑے دنیا دار کو صدر بنا دیا جائے گا، کل کو وہ کسی کلب کا بھی صدر تھا، کل کو وہ کسی ٹورنامنٹ کا بھی صدر تھا، کل کو وہ کسی پارک میں اندر کو فنکشن ہو رہا ہے اس کا بھی صدر تھا، آج حضور کی محفل کا بھی صدر ہے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس سے بہتر یہ ہے کوئی عالم دین ہو، پڑھا لکھا بندہ ہو، مدینہ مدینہ ہو جائے، اگر سید ہو سبحان اللہ اور بادشاہ ہو، وہ اگر صدر ہو تو مزہ نہ آ جائے یار. لیکن ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا مقصد ہوتا ہے. فنڈ کا مسئلہ ہے، لنگر کا مسئلہ ہے، بریانی کا مسئلہ ہے، دیگ کا مسئلہ ہے. کیا ہے میری سمجھ سے تو خیر بات بالا تر ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے، بہرحال ہمیں سمجھنا چاہیے میرے عزیز. اور دوسری بات بھی توجہ طلب ہے، صرف یہاں تک بات نہیں ہے کہ یہ جو صدارت کرنے والی شخصیت ہے یہ کون ہے. جو محفل میں آنے والے لوگ ہیں ذرا وہ بھی غور فرمائیں. اب یہ اصلاحی پہلو ہے تو ذرا میں اس پہ بات کروں کہ ہم یہ مقصد میلاد کا یہ ٹارگٹ کیوں نہیں حاصل کر پا رہے. ہر طرف سے خرابی ہے. اگر من حیث المجموعہ دیکھا جائے تو تھوڑا تھوڑا قصور سب حضرات کا ہے، اپنا دور کریں. اور وہ کیا ہے، آنے والے جب آتے ہیں عشاء پڑھ کے نہیں آتے محافل میں، اور جب جاتے ہیں تو چل کے فجر نہیں پڑھتے. بتائیں آپ کس کو دھوکہ دینے کے لیے آئے ہیں بھائی؟ آنے والا محفل میں اگر اس نے عشاء نہیں پڑھی اور جا کے وہ فجر نہیں پڑھتا اور ساری رات وہ بیٹھا ہے نعرے بھی لگا رہا ہے، اور وہاں پر تو بس اوقات پورا پیکج ہوتا ہے نا نعروں کا. اونچا بولو تمہیں مدینے کی زیارت ہو جائے، ہاتھ اٹھا کے بولو تمہیں نبی پاک کی زیارت ہو جائے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو اللہ تمہیں بلا حساب جنت دے دے. ارے بابا یہ کہاں سے پیکج لیا آپ نے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ایموشنل بلیک میلنگ، آپ اس کو سمجھ لیں، مذہبی طور پر ہمارے جذبات کو ابھارا جاتا ہے، کھیلا جاتا ہے. لیکن مزہ آ جائے نا کہ وہاں پر جماعت ہو، خطیب صاحب، قاری صاحب، نعت خان سبھی آئیں،
2 گھنٹے میں محفل ختم ہو جائے. اور کیا ہی بات ہے, جیسے امیر اہل سنت فرماتے ہیں, روڈ نہ بلاک کیے جائیں, غریب جناب بیماروں کو تنگ نہ کیا جائے, امت مصطفیٰ کے دکھ کا ہم سبب نہ بنے, اور آواز جو ساؤنڈ کی ہے وہ بھی ایک محدود طریقے کے ساتھ ہی پھیلائی جائے, تو پھر مدینہ مدینہ نہ ہو جائے یار. لیکن آپ سب بہتر سمجھتے ہیں, شاید یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس پر بھی شاید کچھ طوفان اٹھے گا, واویلا اٹھے گا, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں. ہماری حسن نیت پہ آپ شک نہ کریں. میں پھر اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں, اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے, مجھے اخلاص نصیب فرمائے, مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے اہل سنت کی جو خامیاں یہ دور ہو جائیں, تاکہ ہم یہ ٹارگٹ حاصل کریں. اور اس ٹارگٹ کو اگر حاصل کرنا ہے تو ایک طریقہ یہ بھی ہے, مغرب تا عشاء اپنی محفل کو کر دیں, فجر کے بعد کر دیں, 1 گھنٹے کے لیے کر دیں, دیکھنا روحانیت کیسی ہے. باوضو بیٹھیں گے, ساری بات ہو جائے گی. یہ ہے مقصد میلاد کا تیسرا پوائنٹ, اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنا اور عمل کرنا, لوگوں کو اس کی جانب راغب کرنا. اب راغب کرنے والے, کروانے والے, سننے والے, سنانے والے, یہ سب کی ذمہ داری ہے. جب تک سب ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو یہ ایک بطور رسم اور رواج یہ کام تو چل پڑا ہے اور بڑے عروج پر ہے, لیکن اس کا رزلٹ نہیں ہے. اس کی ایک مثال دوں کیسے رزلٹ نہیں ہے. آپ صرف 10 کلومیٹر کا فاصلہ کر لیں, صرف 10 کلومیٹر پاکستان کے اندر کسی شہر میں یا کسی دیہاتی روڈ پر. دیہاتوں میں 10 کلومیٹر کریں گے تو میرا خیال ہے آپ کو 20 مساجد 10 کلومیٹر کے ایریا میں مل جائیں گی. شہروں میں 10 کلومیٹر کریں گے تو آپ کو 40 سے 50 مساجد مل جائیں گی. اتنی مساجد, اتنے عبادت خانے, لیکن اس کے باوجود ملاوٹ بھی عروج پر ہے, دھوکہ بھی عروج پہ ہے, قتل و غارت بھی عروج پہ ہے, نافرمانی بھی عروج پہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اب سمجھے میرا پوائنٹ. وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ عبادت خانے بنا دی, یہ مساجد بنا دی, اور محافل آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں, پورے شہر میں 10-15 محافل ہوتی تھی, تو آپ ایک دن میں 15 سے 20 محافل اور ٹھیک ٹھاک کراؤڈ ہوتا ہے, لیکن رزلٹ 0% ہے. کیوں بھائی؟ یہ اصل مقصد ہے کہ جس طرح ہم نے اس اسوہ کریمہ کو بیان کرنا تھا, عمل کرنا تھا, تربیت کرنی تھی, وہ نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے ہم یہ ٹارگٹ حاصل نہیں کر رہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.